السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں قبرستان جا کے، کیسے دعا کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین دعا، سب سے اچھی دعا اور سب سے پر اثر دعا وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ان میں ان کا معنی بھی اچھا ہے، ان میں اثر بھی زیادہ ہے، اور ان میں خیرخواہی بھی زیادہ ہے، اور ان میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سب سے بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، مسلم میں حدیث سلیمان ابن بردہ کی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلم اصحابہ اذا خرجوا الى المقابر ان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب آپ لوگوں نے قبرستان جانا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔ دوسری دعا ترمذی میں ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس کے سوا ہر وہ دعا جس میں رحمت کا معنی ہو، جس میں آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی طلب کرتے ہیں، وہ دعا آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ مثال مسلم میں حدیث ہے یہ والی دعا: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ اہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں: اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند کر دے، اس کے اہل اور عیال کو صبر اور استقامت دے۔ ایسے رحمت اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں دعا کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خاص وقت ہے، اور پہلے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہر وہ دعا جس کا تعلق کسی خاص وقت یا زمانے کے ساتھ ہو، کسی خاص وقت، زمانے اور کسی خاص مقام کے ساتھ ہو، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اور ویسے ہی دعا کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے